قبل ان آذن لکم ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر. کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر ایمان کا اور ان کے رب کے اوپر ایمان کا اعلان کرتے ہو، میں نے اجازت ہی نہیں دی ہے. بدبخت، اب تیری اجازت کی ضرورت ہے، نظام ہی بدل چکا ہے، اب تیری اجازت کیا ہے؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، اعوذ باللہ، یہ تمہیں سکھا کے لایا ہے، تم ایک ہی چیز ہو. یہ وہ آگے سے کہنے لگے، یہ دھمکی دے رہا ہے، لأصلبنکم اجمعین، میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، سزا دوں گا، ماروں گا، قتل کر دوں گا. وہ درویش کیا کہتے ہیں؟ جن کو نبی کی ایک جھلک ملی، ایک مجلس ملی. قالوا انا الی ربنا منقلبون. مار دو، مارنا چاہتے ہو بادشاہ سلامت تو مار دو، مرنے کے بعد ہمیں تو اعزاز ملے گا کہ اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے، مرنے کے بعد ہی تو اپنے معبود سے ملاقات ہوگی. دوستو کہنے لگا لأصلبنکم فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. میں تمہیں سولیوں پہ چڑھاؤں گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سزا کیسی ہوتی ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تمہیں میری سزا دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گی ساری بات، اتنی سخت سزا دوں گا. اور ان درویشوں نے، چند گھنٹوں کے نبی کے صحابہ نے، ان اللہ والوں نے آگے کیا جواب دیا؟ موت نظر آ رہی ہے، خوشامتی جلاد سامنے کھڑے ہیں، سولیاں لٹکانے والے بھی کھڑے ہیں، تلواریں بھی لے کر ہاتھوں میں کھڑے ہیں، فرعون کے فوجی پولیس ساری کھڑی ہے. یہ کہنے لگے قالوا لن نؤثرک، ہم آپ کو ترجیح نہیں دیتے. یہ ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ تجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، ابھی اپنے کر و فر میں مدہوش ہے، ہمیں چند لمحے طلب سچی تھی تو ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. آج ہم جا رہے ہیں، شہادت کی موت حاصل کر کے جا رہے ہیں، اور کل تو بھی اس کر و فر سے چلا جائے گا. بہرحال اس نے سزائیں دی، اور جو چمچے چیلے تھے وہ فرعون کے قریب ہو گئے کہ آپ نے بادشاہ سلامت ان بنی اسرائیلیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور یہ سر پر چڑھتے جا رہے ہیں. پہلے یوں تبلیغ کی، آج یوں مناظرے میں جیت گئے، کل کچھ اور ہوگا. کہنے لگا کہ وہی پرانا حکم واپس کرتا ہوں، پرانے کسی جرنیل کا حکم ہوگا نا، فائل نیچے پڑی ہوگی، وہی واپس کرتا ہوں. تو ان کے بچوں کو قتل کرو. انہوں نے کہا بچوں کو قتل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات پتہ چلی. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اپنے ساتھیوں کو سمجھایا پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، ان قریب آپ کو وارث بنائے گا، پریشان نہ ہونا. قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ والجدع ربہ. فرعون متکبرانہ انداز میں یہ کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو، ایک انداز ہوتا ہے نا گفتگو کا، مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ والجدع ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو اعوذ باللہ قتل کرتا ہوں، اور وہ اپنے رب کو بلانا چاہے تو بلا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بات پتہ چلی، انی عذت برب العالمین، اللہ سے پناہ چاہیے، اس متکبر بے ایمان کے مقابلے میں اللہ میری حفاظت فرما. اللہ کا نظام ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا تو ایسی قدرت دکھاتا ہے انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی. ایک شخص اس مشورے والی جگہ سے بھاگا موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے، پہلے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. جو جادوگر مسلمان ہوئے وہ اس کی کچھ قوم کے ہوں گے کچھ اور، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے. 3 اس کے قریبی شخص مسلمان ہوئے. ایک وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے، اس وقت ایک مکہ مارا تھا کسی کو اور وہ شخص قتل ہو گیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے گرفتاری کے بارے میں فرعون نے آرڈر نامہ جاری کیا تھا، تو ایک شخص جس کو قرآن نے فرمایا نا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَقْتُلُونَ، کہ آپ کے بارے میں مشورہ ہوا ہے، آپ کو قتل کریں گے، اور میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. فَخَرَجَ مُوسَىٰ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور رب سے دعا مانگی. وہ شخص بھی مسلمان تھا, اس کے خاندان کا تھا. دوسری وہ ان کی بیوی ہے فرعون کی جو مسلمان ہے, اور انشاءاللہ یہ موضوع جب آگے آئیں گے تو اس کے ایمان کی بات سامنے آئے گی کہ ایک عورت کتنی مضبوط ایمان والی ہوتی ہے اور کس ظالم اور جابر سرکش کی وہ بیوی ہے کہ وہ زندہ کیلیں لگا کے دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیتا تھا, انگاروں میں ڈالتا تھا, لیکن اس نے کہا جو بھی کرو, بات آئے گی انشاءاللہ. تیسرا یہ شخص ہے, جب فرعون نے کہا مجھے اجازت دو, خیر اس کا نام لکھا ہے واللہ عالم, کہنے لگا مجھے اجازت دو میں جا کے موسیٰ کو خود قتل کرتا ہوں, کراتا ہوں قتل, اور یہ پھر بلا لے اپنے رب کو. یہ شخص فرعون کے اس کابینہ میں بیٹھا ہوا فوراً سامنے کہنے لگا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ غلط فیصلہ ہے. آپ اس شخص کو کتنا انعام دیں گے جو اتنے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کی کابینہ کا ہو کر بادشاہ نے جب غلط فیصلہ کیا تو سامنے کھڑا ہو گیا. ہمارے بادشاہ کتنے فیصلے کرتے رہتے ہیں, ایک بھی کوئی نہیں استعفیٰ دینے والا نکلتا. اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے فرعون کی اپنی کابینہ کا ایک مومن کھڑا ہوا جو آج تک اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. لیکن دوستو ایمان چھپتا نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا, مکہ کی سخت ریت پر لٹا کر اوپر سلیں پتھر کی رکھ دیتا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز کے ساتھ بھی یہی کہتے تھے, اللہ احد اللہ الصمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کسی نے کہا بلال اجازت ہے اسلام میں, اپنے دل میں رکھو نا ایمان, اعلان کیوں کرتے ہو؟ آپ اعلان کرتے ہو, کلمہ طیبہ اونچا اونچا پڑھتے ہو, اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو, اس لیے یہ مشرکین مکہ آپ کو مارتے ہیں. اپنا ایمان اپنے دل میں رکھو, جب اعلان ہوگا کہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دو تو پھر ظاہر کر دیں گے. آپ کیوں اللہ اکبر کے اونچے نعرے لگاتے ہو؟ بلال نے کہا او دوستو یہ کتنا ظلم کریں گے, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کریں ظلم, لیکن میں اگر اس کو چھپانا چاہوں, اللہ کی توحید کو اگر چھپانا چاہوں, کلمہ طیبہ کو اپنے پیٹ میں روکنا چاہوں تو روک نہیں سکتا ہوں, یہ خود نکلتا ہے. وقال رجل مؤمن, وہ بھی مومن بڑے عرصے سے اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا, فرعون کی کابینہ میں تھا, اب ایمان چھپتا نہیں ہے. ایک موڑ ایسی آتی ہے دوستو ایمانی مقام میں, ایک موڑ ایسی آتی ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اتنا ظلم ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا. وہ فرمایا قرآن نے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ. فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس طرف کر کے کہنے لگا تم کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اس لیے قتل کرتے ہو. وجاءکم بالبینات, تمہارے پاس وہ دلائل لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اگر وہ بالفرض والمحال جھوٹا نہیں لیکن جھوٹا ہے بقول تمہارے, فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم, اور اگر وہ سچا ہے اور واقعتاً سچا ہے تو وہ جو باتیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عذاب آئے گا سرکشوں پر, نافرمانوں پر, کافروں پر, بت پرستوں پر, اللہ کے باغیوں پر عذاب آئے گا تو پھر وہ ہو کر رہے گا. اسرائیلی روایات میں یہ آیا ہے کہ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا, اور یہ فرعون وہ تھا جس کا نام من فتح ہمارے خاص ذکر کیا جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, ورنہ فرعون وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. اس نے یہ خواب دیکھا کہ بنو اسرائیل کے ایک لڑکے کے ذریعے سے ہماری حکومت پر قبضہ کیا جا رہا ہے, یا اس قسم کا اس نے خواب دیکھا. اور جب خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے, نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنو
اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو برباد کرے گا. یہ 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے فرعون بنو اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی جتنی نرینہ اولاد ہو ان کو قتل کیا جائے. اسی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین میں علو، تکبر اور گھمنڈ سے کام لیا. وہ حاکم مطلق بن بیٹھا. وجعل اہلها شیعا، اور اہل مصر کو اس نے بانٹنا شروع کر دیا. جس طریقے سے آج تقسیم کا سلسلہ جیسے پہلے تھا آج بھی جاری ہے، اور یہ مثل مشہور ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی بانٹو اور حکومت کرو. تو یہی فرعون نے بھی طریقہ اختیار کیا. وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا، ذلیل کیے ہوئے تھا، انہیں حقیر کیے ہوئے تھا، انہیں دبا کر کے رکھا تھا. یذبح ابناءهم، اس طریقے سے کہ ان کے بچوں کو تو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے گھر میں بیگاری کرنے کے لیے اور ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو باقی رکھتا تھا. انه کان من المفسدین، حقیقت یہ ہے کہ وہ فتنہ مچانے والوں میں تھا. وہ حقیقت میں وہ روئے زمین میں فتنہ پیدا کرنے والا، فساد پیدا کرنے والا تھا. تو علی کل حال بنو اسرائیل کے اندر ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ فرعون نے اپنے وزیروں کے، حکومت کے کارندوں سے مشورہ کر کے بنو اسرائیل کی آبادی میں وہ اپنے جلادوں کو اور جو دایا ہوتی ان کو بھیج دیتا. اگر کوئی عورت حمل سے ہوتی تو اس کی نگرانی کرنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر لڑکی ہے تو چھوڑتے اور اگر لڑکا ہے تو ذبح کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے. تو بنو اسرائیل میں جب یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری رہا تو بنو اسرائیل قبطیوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ان میں کوئی مرد رہے گا ہی نہیں، اور اب تک ہماری جو خدمت کرتے تھے، ہمارے کھیتوں میں جو کام کرتے تھے، ہماری بلڈنگیں جو بنایا کرتے تھے، ہماری خدمت جو کیا کرتے تھے، ہم ان سے جیسے چاہیں بیگاری لیا کرتے تھے، اور روزی جہاں تک وہ دینے کا مسئلہ آتا تھا، مزدوری تو ہم اپنے من کی مزدوری دیا کرتے تھے. اگر اب یہ لوگ جب بوڑھے ہو جا رہے ہیں اور جوان کوئی ہو ہی نہیں رہا، بچوں کو قتل کر دے رہے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ لہذا یہ شکایت فرعون سے کی. تو فرعون نے باہمی مشورے سے یہ کیا کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑا جائے. اس طریقے سے گویا کہ اب ایک سلسلہ یہ ہو گیا کہ 1 سال بنو اسرائیل کے بچے قتل کیے جائیں گے اور دوسری سال بنو اسرائیل کے بچے چھوڑے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ جن لوگوں کو زمین کے اندر ذلیل کیا گیا ہے، اب ہم ان کے اوپر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہیں ہی اس دنیا کا وارث بنائیں، جیسا کہ آخر تک سورہ قصص پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، البتہ ان کے باپ کا نام عمران تھا، تو ان کے یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوتی ہے جس سال بچوں کو باقی رکھا جاتا ہے. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ایسی ہے کہ ظالموں سے آنکھ مچولی کرتی ہے، ان کے ساتھ ہنستی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کی حکمت سے اور قدرت سے ابھی چند مہینے بھی حضرت ہارون کی پیدائش کے نہیں ہوئے تھے کہ ان کی والدہ پھر امید سے اور حمل سے ہو جایا کرتی ہیں. اب وہ امید اور حمل سے تو ہو گئیں، لیکن انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی، انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ اگر اس سال میرا بچہ پیدا ہوگا، اگر خدا نخواستہ بیٹا پیدا ہوگا، فرعون کے لوگ اسے قتل کر دیا کریں گے. اور ظاہر بات ہے اب ماں کو اپنے بچے کے ساتھ کس قدر الفت ہوا کرتی ہے، کس قدر محبت ہوا کرتی ہے. وہ اسی الجھن اور پریشانی میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں خواب میں دکھلایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا دیکھو پریشان نہ ہو، دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو اسے تم دودھ پلاؤ، بچہ ہو اسے دودھ پلاؤ. البتہ اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو جائے کہ فرعون کے جو کارندے ہیں، فرعون کے جو اہلکار ہیں، وہ اس بچے تک پہنچ حاصل کر لیں، تو ایسی صورت میں یہ کرنا کہ تم اسے
دریا کے اندر ڈال دینا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کا گھر تھا وہ دریائے نیل کے کنارے تھا، اور دریائے نیل کے بالائی جانب تھا، اور جس طرف سے پانی بہ کر کے فرعون کے محل کی طرف آتا تھا، اور فرعون کا محل دوسری جانب تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف یہ الہام کیا یا فرشتہ بھیج کر کے انہیں بتلایا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو، شروع میں جب بچہ پیدا ہو تو تم دودھ پلاتی رہو، لیکن جب تمہیں خوف ہو فرعون کے اہلکاروں سے تو ایسا کرنا کہ اسے دریا میں ڈال دینا، یم یعنی بہتے پانی میں جو زیادہ پانی ہے اس کے اندر ڈال دینا، اور یاد رکھو نہ تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا، اور نہ بچے کے فراق پر تمہیں کوئی غم کرنا چاہیے، لا تخافی ولا تحزنی، اس لیے کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انا رادوہ الیک، میں اس بچے کو تمہارے پاس دوبارہ واپس پہنچا دوں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں اس بچے کو اس مقام تک پہنچاؤں گا کہ وہ رسول بنے گا۔ گویا اس اشارہ تھا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ضرور ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حفاظت فرمائی، حضرت ام موسیٰ کو ایسے صحت دی کہ دیکھنے والوں کو یا باہر کے دائیں ہوا کرتی ہیں، فرعون کے اہلکار ہوا کرتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوا، انہیں معلومات تک نہیں ہو پائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہیں۔ علی کل حال پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ماں انہیں ایک مدت تک دودھ پلاتی رہی، اس لیے کہ پیدائش کے بعد ماں کا دودھ بڑی ضروری چیز ہوا کرتا ہے۔ البتہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا لیے کچھ نہ کچھ ہیلے اور بہانے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ کسی ذریعے سے فرعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ عمران کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب بیٹے کی ولادت کی خبر پہنچی اور فرعون کے اہلکار ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور والدہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہمارے پاس آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک چیز تیار کی تھی، ایک صندوق تیار کر لیا تھا احتیاط کے طور پر کہ جب موقع ہوگا اور ہمیں خطرہ لاحق ہوگا تو بچے کو اس صندوق میں رکھ کر کے میں دریا کے اندر، دریائے نیل کے اندر میں ڈال دوں گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہاں اب ہمارے پاس وہ پہنچ جائیں گے اور بیٹے کو ہم سے لے کر کے قتل کر دیں گے، تو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی صندوق کے اندر بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اپنے دل کے اوپر زور دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ ادھر بچے کو دریا کے اندر ڈال تو دیا، لیکن دل انسانیت کے تقاضے، فطرت انسانی یہ ہے کہ اگرچہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رہا کرتا ہے لیکن اسے پریشانی ضرور لاحق ہوتی ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا یوسف اس کی بڑی شان ہے، لیکن جب بیٹے کی گمشدگی کی خبر ملتی ہے تو اتنا غم لاحق ہوتا ہے کہ روتے روتے نابینا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ جذبہ رکھ کر کے انہیں آزماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑا ڈر تو لاحق ہوا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا لہذا اسے انہوں نے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب دریا کے اندر ڈالا تو جیسا کہ ہم نے کہا بہاؤ جو تھا یہ بالائی حصے میں تھے اور بہاؤ کا رخ فرعون کے محل کی طرف تھا، تو وہ سمندر تیرتا 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 فرعون کے محل کے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر رانیاں، شہزادیاں اور شاہی محل کی جو نوکرانیاں ہیں وہاں پر نہایا کرتی تھی۔ نوکرانیاں نہا رہی تھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک صندوق بہتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے اندر تو ڈوبنے سے بچا لیا کرتا ہے جو مجبور ہے، اور فرعون جو اپنی طاقت کے اوپر ہے، طاقت میں ہے اور پورے زور پر ہے، اللہ تعالیٰ اسی پانی میں اسے ڈبو دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی قدرت کے کھیل ہیں۔ تو علی کل حال ان لوگوں نے اس صندوق کو اٹھایا لیکن کھولنے کی جرأت نہیں ہوئی، اس لیے کہ سمجھا کہ اس میں کوئی خزانہ ہوگا، کوئی اس میں ہیرے اور موتی ہوں گے، اگر ہم نے کھول لیا تو رانی کہے گی کہ اس میں بہت کچھ تھا، تم لوگوں نے کہاں غائب کر دیا۔ لہذا اس صندوق کو اٹھایا اور لے کر کے، اب کا نام حضرت آسیہ بیان کیا جاتا ہے یعنی فرعون کی بیوی، ان کے پاس لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اس
صندوق کو آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بنائے. وجہ یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے صریح گناہ کے اوپر تھے اور غلطی کے اوپر تھے. علی کل حال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک ننھا منا سا خوبصورت سا دودھ پیتا بچہ اپنے منہ میں اپنے انگوٹھے کو لیے ہوئے چوس رہا ہے اور خاموش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اتنی کشش رکھی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی فطرت سلیم ہوتی تھی وہ اسے دیکھتا تو اس سے فوراً محبت کرنے لگتا، اس کی طرف کشش ہوتی، اس کی طرف وہ لپکتا. جیسے ہی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی نظر ان کے اوپر پڑی ہے، وہ ان سے اس حضرت موسیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی اور اسے اپنے گود میں لے لیا. ادھر فرعون کے اہلکاروں کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ایک بچہ ایسے سمندریا میں بہتا ہوا ملا ہے، ظاہر بات ہے یہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے؟ بنو اسرائیل میں سے کسی کا ہو سکتا ہے. اور جب بنو اسرائیل کا بچہ ہوگا اور اس سال پیدا ہوا ہے جس سال بچوں کے قتل کرنے کا حکم ہے، لہذا وہ لوگ اس کے قتل کرنے کے لیے اس کا مطالبہ کرنے لگے. لیکن فرعون کی بیوی فرعون کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اس معصوم بچے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس معصوم بچے کا خطرہ آپ کو کیوں ہے؟ اولاً تو کیا ضروری ہے کہ یہی بچہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ وہی بچہ ہوگا تو ہم اگر اس کو لے لیتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کی ہوتا ٹھنڈک بن جائے، ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور ہمارے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو ہم اس کی تربیت ایسی کریں گے کہ وہ جس چیز کا آپ کو خطرہ ہے وہ چیز زائل ہو جائے گی. تو چونکہ ظاہر بات ہے اپنی بیوی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنی بیوی کے مطالبے پر اسے چھوڑ دیا. یہاں پر ایک بات آپ سے میں کہتا چلوں کہ فرعون کی بیوی نے جو فرعون سے کہا تھا قرۃ عین لی ولک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہو، او نتخذہ ولدا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہم لا یشعرون، ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ آخر کس قدر یہ مفید بنے گا یا نہیں. فرعون سے کے سامنے جب یہ بات رکھی تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر میں چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے لیے مفید ہوگا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ساتھیوں جس کی قسمت میں بدبختی لکھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے یہی ادا کرواتا ہے. چنانچہ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے جیسا کہ مسند ابو یعلا میں امام نسائی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی یحلف بہ، اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ قرۃ عین لی، ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو یہ بچہ اس کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا اور اللہ اس کو بھی ہدایت دیتا جس طریقے سے فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تھا. علی کل حال اس طرف بچہ یہاں آ گیا، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو کیفیت تھی وہ بڑی گھبراہٹ کی تھی، بڑی پریشان تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا دل بالکل خالی ہو گیا. خالی ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی صرف انہی کی یاد، انہی کی فکر، انہی کی سوچ ان کے دل میں تھی اور دنیا میں انہیں کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ شیطان ان کے پاس آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے بھی عجیب کیا. کہ وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ اگر میرے پاس رہتا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کفناتی اور نہلا کر کے دفن کر دی ہوتی. اس طریقے سے تو میرا بچہ پتہ نہیں مچھلیوں یا گھڑیال کی خوراک بنے گا یا کیا بنے گا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. علی کل حال اس پریشانی میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب تھا کہ وہ اپنی اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی کہ یہ وہی بچہ ہے جسے ہم نے اپنے بچے کو سمندر دریا کے اندر ڈال دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ربطنا علی قلبها. ساتھیو یہاں پر ہمارے لیے، ہمارے ان نوجوانوں کے لیے، خواہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کے لیے باعث عبرت ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے
تو ربطنا علی قلبها، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، تو ایسے ان کا دل بھی مضبوط ہوگا اور وہ گمراہی سے بچ جایا کرے گی۔ تو علی کل حال محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اب سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ یہی بات ہے، ابھی کھانا کھانے لائق نہیں تھے تو ان کے لیے سب سے مناسب یہ تھا کہ ان کے دودھ پینے کا انتظام ہو۔ شاہی محل میں جتنی عورتیں تھیں اور انہیں دودھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی چھاتی کے قریب کرتی تو موسیٰ علیہ السلام کسی کی بھی چھاتی قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کے دل میں جاگزی ہو گئی تھی، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں اس بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی اور اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ جب دیکھا کہ شاہی محل کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی دودھ یہ بچہ پینے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے حکم دیا، چونکہ رانی تھی ان کا حکم مانا جاتا تھا کہ اسے باہر نکالو، دیکھو باہر کوئی عورت ملتی ہے کسی علاقے میں جو اس بچے کو دودھ پلائے اور بچہ اس کے دودھ کو پکڑے۔ چنانچہ بازار جب نکالے گئے اسی تلاش میں تھے کہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام بہن تھی اس سے کہا، جب بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بیٹے کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، دریا میں ڈالا اور غائب ہو گیا ہے، تو اس سے کہتی ہے جا کر کے ذرا پتہ تو لگاؤ، دریا میں دیکھو کہیں کنارے تو نہیں لگا ہے، کہیں کوئی مچھلی تو ان کو نہیں کھا گئی ہے، کسی نے اٹھا تو نہیں لیا ہے۔ اب وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سمجھ دی تھی، بڑی عقل دی تھی، اس حساب سے وہ نگرانی کے لیے نکلی ہے کہ کسی کو محسوس نہ ہو سکے کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پتہ نہیں فرعون کے محل میں پہنچتی ہے یا اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں بچے کے لیے کسی مرضعہ کسی دایا کی تلاش تھی۔ جب دیکھتی ہے کہ لوگ اس کے لیے پریشان ہے تو ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ دیکھو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ہے اور وہ میری ماں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بچہ ان کے پاس لے جایا گیا، اس بچے کو ان کی گود میں دیا گیا تو وہ بڑے ہی نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے اور بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، حکومت کے خیر خواہ ہیں، حکومت کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، لہذا وہ بچہ ان کے دودھ کو پی لے گا۔ لوگوں کو اولا تو شبہ ہوا، کہیں اس بچے کو جانتی تو نہیں ہے یہ، کہیں شبہ ہوا یہ اسی کا بھائی تو نہیں ہے، اس کو ڈانٹنے لگے اور پوچھے تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ بچہ اس عورت کے دودھ کو لے لے گا؟ کہا کہ میرا یہ اندازہ ہے، اس لیے کہ آپ لوگ کسی کی تلاش میں ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اسے دودھ پلائے۔ تو چنانچہ لوگوں نے کہا اسے لے کر کے فرعون کی بیوی کے پاس آئے، تو فرعون کی بیوی نے جب اس سے پوچھا اور پوری معلومات لی تو اس نے کہا جاؤ اپنی ماں کو بلا لے آؤ، لیکن اس سے پہلے پوچھا کہ آخر تمہاری ماں کو دودھ کہاں سے آیا؟ جب کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوا اس سال، دودھ کہاں سے آیا؟ تو یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، اس نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کی پیدائش پچھلے سال ہوئی تھی، وہ میری ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کچھ کھانے پینے لائق ہو گئے ہیں، تو اب ان کا دودھ اس بچے کو پلا دیں گے، اس لیے کہ ہم بادشاہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی سمجھداری کی بات سن کر کے فرعون کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ اپنی ماں کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی قصہ مختصر یہ کہ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے گئی اور اپنی ماں کو بلا کر کے لے آئی اور اپنی ماں سے چپکے سے پورا کا پورا ماجرا سنا دیا۔ وہ ماں بھی اللہ سے جلدی آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دیا، یہ احساس نہیں ہونے دیا، یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اور جیسے ہی بچے کو گود میں لے کر کے اپنے چھاتی کے قریب کرتی ہے، بچہ ایسا لگا کہ کتنے دنوں سے بھوکا ہے اور اپنی ماں سے دور ہے، اور ماں کی چھاتی لے کر کے دودھ پینا شروع کیا اور پیٹ بھر کر کے دودھ پیا۔ یہ دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایسا کرو کہ تمہیں شاہی محل ہی کے اندر رہنا ہے اور یہی رہ کر کے اس بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے کہ میرا ابھی سال بھر کا بچہ ہے، اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، میری شوہر ہیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے، میرے اور اولاد ہیں، میری بیٹی بھی ہے ان کی بھی خدمت، اس کو میں کس
کس کے لیے چھوڑوں؟ لہذا آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں دودھ پلاتی رہوں گی، جب آپ چاہیں گی لا کر کے میں آپ کو اس بچے کی زیارت کرا دوں گی۔ جس طریقے سے پچھلے زمانے میں مالدار لوگ اپنے بچوں کو باہر دودھ پلایا کرتے تھے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہوا کہ انا رادوہ الیک، میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس بھیج دوں گا۔ علی کل حال اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا، اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد و رفت بھی ہوتی رہی، اور وہ بچہ اپنی ماں کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پیتے رہے۔ ایک چیز یہاں پر اور ذکر کر دینے کی ہے کہ اسی درمیان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آیا کرتے تھے، یعنی ان کی ماں فرعون کی بیوی کی طلب پر لایا کرتی تھی، تو ایک دن فرعون کی بیوی نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو ذرا سا بڑے اچھے انعامات اور ہدایہ سے نوازوں۔ چنانچہ اس نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا فلاں تاریخ کو لے کر کے آنا، اور میں آپ کو بھی اور اپنے اس بیٹے کو بڑے ہدیے سے نوازوں گی۔ بلکہ اس نے شاہی محل میں رہنے والی تمام عورتوں سے کہا کہ تم سب لوگ میرے بیٹے کو آج آنے والا ہدیہ پیش کرنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں لے کر کے آتی ہیں، راستے میں جتنے لوگ ملتے گئے اسے ہدیہ دیتے گئے، یہاں تک کہ حضرت آسیہ کے پاس جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اسے ہدیہ سے نوازا، یہاں تک کہ ڈھیر سارے ہدیے جمع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی اس اچھی خدمت کے اوپر انہیں نے بڑے ہدایے اور تحفے سے نوازا۔ لیکن یہیں پر ایک معاملہ پیش آیا جو فرعون کے لیے شک کا سبب بن گیا۔ ہوا یہ کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم سب لوگوں نے تو ہدیہ دے دیا ہے، میں اسے فرعون کے پاس لے جاتی ہوں تاکہ وہ بھی اسے کچھ ہدیہ سے نوازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جیسے پہنچے ان کی گود میں کہ اس کی داڑھی کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ چونکہ بادشاہ حاکم مطلق تھا، اور فرعون کو پہلے بھی اس بچے سے کوئی انسیت نہیں تھی، لہذا وہ اور اس کے درباری کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سمجھتے تھے کہ یہ بچہ آپ کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، دیکھتے نہیں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، آج ہی آپ کی داڑھی کو کھینچ رہا ہے۔ لہذا حکم دے دیا فرعون نے کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کی جو بیوی تھی وہ گھبرا گئی، اور بھاگتے بھاگتے فرعون کے پاس آتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک معصوم بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں کہ عقل مند بچہ ہے، یعنی آپ کی داڑھی کو جان بوجھ کر کے کھینچا ہے، تو ایسا کیجئے کہ 2 انگارے رکھیے اور 2 موتی رکھیے۔ دیکھیے بچہ اگر انگاروں کو چھوڑ کر کے موتی پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، وہ یقیناً جو ہے اس نے غلطی کی ہے، اس لائق اسے قتل کیا جائے۔ اور اگر بچہ موتیوں کے بجائے انگارے پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناسمجھ ہے۔ چنانچہ فرعون کو یہ بات اچھی لگی، اور اس نے ادھر سے 2 ہیرے اور 2 موتی منگائے، سامنے رکھ دیا، اور بغل ہی کے اندر 2 انگارے ایسے دہکتے ہوئے رکھ دیے، اور جب بچے کو چھوڑا تو بچہ قریب تھا کہ انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ وہاں پر جو موجود تھے اہلکار انہیں خطرہ ہوا کہ بچے کا ہاتھ جل نہ جائے، لہذا بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طریقے سے فرعون کی بیوی رضی اللہ عنہا کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، فرعون کی آپ کی جو داڑھی پکڑا ہے اس نے آپ اپنے سمجھ سے نہیں بلکہ جیسے بچوں کی ناسمجھی ہوتی وہ داڑھی پکڑ کر کے کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے فرعون کے قتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ پھر جب رضاعت کی مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ تر فرعون کے دربار میں رہنے لگے، یہی ان کی ترقی ہونے لگی، یہی وہ جو اس وقت کے علوم تھے ان کی تعلیم لینے لگے، اور کبھی کبھار وہ اپنی والدہ سے اور اپنی خاندان سے بھی ملنے جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو اسرائیل کے اوپر سے بہت سی سختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہو گئیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام حکمت سے کام لیتے ہوئے بہت سی جو سختیاں بنو اسرائیل کے اوپر تھی انہیں ہلکا کرانے لگے۔ مثال کے طور پر بنو اسرائیل سے جو قبطی تھے وہ 7 دن کام لیتے تھے، کسی دن بھی ان کو فرصت نہیں ملتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے اپنی طرف سے ہفتے کا دن انتخاب کیا تھا جس دن وہ عبادت کیا کرتے تھے اور کام وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ لوگ 7 دن کام کرتے ہیں، انہیں کوئی آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے دیکھیے ان کے کام کرنے میں کمی واقع ہو رہی ہے، لہذا اگر انہیں ایک دن آرام کرنے کا موقع دیا جائے تو ان کی نشاط بحال ہو جائے گی اور ٹھیک سے کام کریں گے۔ چنانچہ
चुनांचे फिरौन ने समझा कि यह बात सही है और हकीकत पर मबनी है, लिहाजा बनु इसराइल को एक दिन की छुट्टी दे दी। गोया कि इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के लिए बड़े मुफीद, फिरौन के दरबार में रहकर के बड़ी मुफीद साबित हुए। इसी दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन। फिर जब वो जवानी को पहुंचा और अच्छी कुव्वत वाला हो गया, उसका जिस्म अच्छी तरीके से बन गया, तो हमने उसे इल्म और कुव्वते फैसला से नवाजा। गोया कि उधर फिरौन के दरबार में रह करके मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म था वो हासिल करते थे, इधर अपने खानदान से रह करके अपनी खानदानी रवायात और इल्म को सीखा। उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास ये फैसला हुआ, खास ये अतिया हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से इल्म, लेकिन ये इल्म नबूवत नहीं है, इल्म और कुव्वते फैसला से नवाजा। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मर्तबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह, मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री। ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बना दे। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे, ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं, जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो? किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम दिन तय कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं। अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे। चुनांचे दिन तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा कि हमारा मुकाबला होने जा रहा, इतना बड़ा मुकाबला सारी आवाम देखेगी, अगर हम जीत गए तो मिलेगा क्या? पहले इस पर नजर है, मिलेगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा अरे तुम इनाम की बात करते हो, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपने खास लोगों में शामिल, उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तुम बादशाह सलामत के खास लोगों में बन जाओगे, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुनांचे टाइम फिक्स हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, जादूगर भी आ गए। जादूगरों ने कहा मूसा पहले आप अपनी लाठी को जमीन पर डालेंगे या पहले हम अपना करतब दिखाएं, अपने जादू दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जो आपको पेश करना है पेश कीजिए। जादूगरों के पास बड़ी बड़ी रस्सी थी, उन्होंने रस्सी को जमीन पर डाला, ढेर सारे सांप बन गए, सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो नहीं मूसा, इनके पास जादू है और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी लाठी को जमीन पे डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पे डाला तो वो लाठी सांप नहीं बनी, वो अस्तहा बन गई, अजगर बन गई। अजगर तो तमाम सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है, और उस अस्तहे ने तमाम जितने जादूगरों की रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी, वो नजरों का धोखा था, उन्होंने अपने जादू से लोगों की आंखों पर पट्टी डाली थी, उस अस्तहे ने उनके तमाम जादू को खत्म कर दिया, उनके सांप खत्म हो गए, फौरन उनको निगल लिया। अब जादूगर जो थे वो सब जादूगर थे, वो ये जानते थे कि जादू क्या होता है और ईमान की ताकत क्या होती है। उनको ये अंदाजा तो हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। फउल्क़िय सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, कहा कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन के ऊपर, हम ईमान लाते हैं मूसा के रब के ऊपर, हम ईमान लाते हैं हारून के रब के ऊपर। फिरौन ने कहा अरे, अब फिरौन की सिट्टी पुट्टी घूम,
کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے اجازت لیے بغیر. اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا, تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے, پہلے سے سنگا منگا تھی, ساٹھ گاٹ تھی, اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے, میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا, میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا. بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور صلیب پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب, کوئی حرج نہیں, جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے. اللہ اکبر. ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا, اور فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, ہاتھ توڑ دوں گا, پیر توڑ دوں گا. کہتے کوئی غم نہیں, انا الی ربنا منقلب, جانا تو اپنے رب کے پاس ہے. ایمان کی طاقت. اللہ اکبر. ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں, دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کہا فرعون فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا, لیکن میرے رب کے پاس, ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے, ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, تو جو سزا دینا چاہے. اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ایمان کیا لاتا؟ فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری ہیں. ٹڈی جانتے نا, ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں, پانی میں, ہر جگہ ٹڈی ٹڈی نظر آتی, اور ان کی کھیتیوں کو, فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے, لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے, گھن کا کیڑا, اس کا عذاب بھیجا. ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا, سارا ان کا گھر, مکان, الماری, فرنیچر سب برباد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا. ہر جگہ میڈک, بستروں کے اندر میڈک. ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا, پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا, گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا. اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر. اور جب جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے, ہم ایمان لے آئیں گے, مگر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو, جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے. ٹائم فکس ہو گیا, دن فکس ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے. فرعون کو بھنک لگ گئی. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے, کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں, ہمیں کمزور کر دیں, ہمیں ختم کر دیں, لہذا ان کا پیچھا کرو, انہیں ختم کرو. چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع. قرآن کہتا فلما ترا الجمعان, فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا. فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ, کتنے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے, دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اور آگے کوئی راستہ نہیں, آگے دریا ہے, دریائے قلزم ہے, ریڈ سی, بحر احمر. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے, اب کہاں جائیں گے ہم, دائیں کوئی راستہ نہیں, بائیں کوئی راستہ نہیں, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, کہاں جائیں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں, یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے,
جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا. وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی, وہ تو پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جائے. کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا, کہا ڈرو نہیں اللہ میرے ساتھ. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ دریا پہ مارو, تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, سمندر کے پانی میں مارا, فن فلقا, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور دونوں طرف, یہ کولر بند کر دیجیے ڈسٹرب کر رہا ہے, دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس, تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ تو بڑا اچھا چانس ہے, چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا, اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا, ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا, اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا, فرعون کے جتنے ہواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے, دولت پڑی ہے, باغات پڑے ہیں, سلطنت پڑی ہے, یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی, الآن, اب آئی ہے بدھی, اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے, آج ایمان لائے ہو. ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. مرنے کے ٹائم جب, جس کو کہتے ہیں نا گرگرہ کی حالت, حدیث میں جس کو گرگرہ کہا گیا, گرگرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں, تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. الآن وقد عصیت قبل, تو ایک نمبر کا نافرمان تھا, فسادی تھا, اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے, لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں, مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ انجام ہوا. فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے. آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ, ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے, تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے, اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا. اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے. کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا, اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے. جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی, اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, کبھی نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ بات غلط ہے. دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا, جیسا کہ بخاری کی روایت. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں, تم اس پہاڑ کو دیکھو. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا,
जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उतारी है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ रेजा रेजा हो, वखर्र मूसा सईका, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब मूसा होश में आए तो कहने लगे अल्लाह मैं तौबा करता हूं, अब आज के बाद मैं ये ऐसी डिमांड नहीं करूंगा, ऐसा मुतालबा नहीं करूंगा, मैं तुझको देखना चाहता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। उनकी कौम में सामिरी नाम का एक आदमी था, उसने सोने को पिघला करके एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया, जब हवा चलती थी तो बछड़े से आवाज निकलती थी। तो बनी इसराइल से कहा उसने कि यही तुम्हारा खुदा है, और इसी से मिलने के लिए मूसा गए। तो बनी इसराइल उसके आगे सजदा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है, तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानशीन बना के गया। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था, तूने यही मेरी जानशीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई। कहा कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुन लो, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूं तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया सामरी को, बोला ये बता तूने ये क्या किया है, ये तूने बछड़े को क्यों बनाया है? तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हजरत जिब्रील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बछड़ा बनाया है ताकि लोग इसकी इबादत करें। हजरत मूसा ने कहा सामरी से, सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा। तेरी ये सजा है, तूने बछड़े को माबूद बना के मेरी कौम को शिर्क में डाला, अब तुझे यह सजा मिलती है कि तू जिंदगी भर अनटचेबल हो जाएगा, तुझे जो टच करेगा बीमार पड़ जाएगा। अब सामरी का हाल यह हो गया कि जो उसे छूता था वो बीमार हो जाता था और वो खुद भी बीमार हो जाता था। लिहाजा जब कोई सामरी के पास से गुजरता था वो कहता ला में सांस, मुझको मत छुओ, मुझको टच मत करो। और उसके बाद हजरत मूसा ने कहा कि तेरा ये जो सोने का माबूद है ना, देख इसका मैं क्या अंजाम करता हूं। उसको आग में जला के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में फेंकवा दिया। कहा कि जिसको तुम लोगों ने अपना माबूद बनाया तो देखो उसका हम ये हाल करने जा रहे हैं। हजरत मूसा के वाकये में एक अहम कड़ी में बयान करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि पूरा वाकया उस डिटेल और तफसील के साथ बयान करने का वक्त नहीं है। हजरत मूसा एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा क्या है मूसा, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की ये बात पसंद नहीं है। ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप पसंद। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा है मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहां दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात। हजरत खिजर कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, कोई वाकया होता था, तो उस वाकये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हजरत मूसा पहुंचे उनके पास तो बड़े अदब से कहा कि हजरत मैं आपके पास आया हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूं? हजरत खिजर ने कहा कि देखो मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओ, इसलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, पूछोगे, और मेरे साथ तुम कोई बात पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा घबराइए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे बैठे हजरत खिजर ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़ के निकालने लगे। हजरत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? कहा मैं बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बोलोगे जरूर,
کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا, اب کچھ نہیں پوچھوں گا, اب آپ جو کرنا ہو کیجئے, میں کچھ پوچھوں گا نہیں. اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا, اچھا خاصا ٹہل رہا تھا. اس کو حضرت خضر نے پکڑا, اس کی گردن گھما دی, مر گیا, وہیں پہ مر گیا. کہا رے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں جانتا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, ایک بستی میں گئے. دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے, چلو جاؤ یہاں سے. بھگا دیا ان لوگوں نے. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے. دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کیا. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا. انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے. ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, بڑے دریا دل بنتے ہیں. ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی. کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, یتیم بچے تھے. اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی, گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے, ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا, وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے. اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ کا واقعہ. قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا. ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا, ان کو بھوک لگتی تھی, کھانا اترتا, من و سلوا. پانی کی ضرورت پڑی, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, زمین سے چشمہ بہنے لگا. ان کو دھوپ بہت تیز لگی, آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا. لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی, آرام دیا, اتنی ہی یہ قوم نافرمان ہو گئی. جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا, بنی اسرائیل سے, کہ چلو ہم فلسطین میں چلیں اور وہاں پہ ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے, عمالقہ کی حکومت ہے, ہم ان سے جہاد کریں, ان سے لڑیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا, ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں, ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے, ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے, آپ جائیے, آپ کا رب جائے. اذهب انت وربک فقاتلا, اے موسیٰ تم جاؤ, تمہارا رب جائے اور دونوں جا کے لڑائی کرو, ہم لڑنے والے نہیں. یہ حال تھا بنی اسرائیل کا. ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
اے اللہ उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, तो अंसारी सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए आप लड़िए हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए जितने रसूल आए सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए आपका रब लड़े हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते, अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो इसी में परेशान। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया, बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्न नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक यह है जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है, और फिरौन जो उनका दुश्मन था उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि